میں ایک بار پھر خوش آمدید، اور جس طرح بریک پہ جانے سے پہلے میں نے کہا کہ اشرت العباد پاکستان پیپلز پارٹی میں آئے تو وزیر ٹرانسپورٹ کہتے ہیں کہ ہم جناب انہیں خوش آمدید کہیں گے، کیونکہ آصف علی زرداری سے ملاقاتیں کی ہیں. یہ ملاقاتیں ہوئی ہیں دبئی میں، اور دبئی میں دوسرے کافی سیاستدان بھی موجود ہیں. پرویز مشرف سے ملاقات کرنے والوں میں پیر سائیں پگھارا کے علاوہ چودھری شجاعت حسین صاحب نے بھی ملاقات کی، اور اس طرح دیگر لوگ بھی وہاں جاتے ہیں، ملاقاتیں ہو رہی ہیں. متحدہ قومی پاکستان کے بھی کچھ رہنما گئے اور وہاں انہوں نے ملاقاتیں کی، اور کہا یہ گیا کہ جناب شاید پی ایس پی کے بھی کچھ لوگ ہیں جن سے وہاں ملاقاتیں رہی ہیں. اب کیا اتحاد بننے جا رہا ہے جب آپ ہم بات کرتے ہیں خاص طور پر چوتھی بڑی جماعت کے حوالے سے؟ تو مشرف صاحب کا بیان بھی آیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ جناب چوتھا اتحاد بن سکتا ہے. چودھری شجاعت صاحب نے بھی اس کی حمایت کی تھی. اب دیکھنا یہ ہے کہ ہونے کیا جا رہا ہے، سیاست کہاں تک، خاص طور دبئی کی سیاست کا پاکستان پر کس طرح اثر انداز ہوتی ہے، کتنا اثر پڑے گا، اس پر بات کریں گے. اور بات کریں گے کہ آج کا کراچی کیا 2013 کے کراچی سے واقعی بہت بہتر ہے، کیونکہ یہ کہنا ہے مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما احسن اقبال صاحب کا. نئی سیاسی جماعت بنانے کا کوئی ارادہ ہے بھی یا نہیں پرویز مشرف صاحب کا؟ ایم کیو ایم کی قیادت سنبھالنے کی خبروں میں کہاں تک صداقت ہے، اس پر تبصرہ کریں گے، تجزیہ لیں گے، اور بات کریں گے اشرت العباد صاحب کے مستقبل کے حوالے سے بھی اور کراچی کے مستقبل کے حوالے سے بھی، کہ جناب جب 3 یا 4 دھڑے ہو گئے ہیں پاکستان متحدہ قومی پاکستان کے، تو آگے کیا ہونے جا رہا ہے؟ کیا اسٹرینتھ ختم ہو گئی ہے، طاقت ختم ہو گئی ہے؟ کیا کچھ اور یہاں سے پارٹیز اس طرح کے سامنے آ جائیں گی، کچھ اور لوگ اس طرح کے سامنے آئیں گے جو باغ روڈ کراچی کی سنبھال لیں گے؟ ہم نے رابطہ کیا، ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں سینئر سیاستدان امان اللہ خان پراچا، پاکستان مسلم الائنس کے چیئرمین بھی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. پراچا صاحب کیا کہیں گے کراچی کی سیاست کے حوالے سے؟ اگر میں آپ سے بات کروں، یہاں بڑے غور سے اور قریب سے دیکھا ہے آپ نے تمام ادوار کو، کہ اب 3-4 دھڑے متحدہ قومی موومنٹ کے ہو گئے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کی کارکردگی کی نظر ڈالیں تو آپ کے سامنے ہیں خستہ حال کراچی، اور خاص طور پر اندرون سندھ میں حالات اس سے بھی مخدوش ہیں. دوسری جانب اگر ہم بات کریں نون لیگ یا تحریک انصاف کی، تو کراچی میں اتنی زیادہ ووٹ بینک ان کا بھی نہیں ہے. تو آنے والے الیکشن کی اگر میں آپ سے بات کروں 2018 کی، تو کراچی کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ ڈیوائیڈ ہو جائے گا ووٹ بینک، یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں کوئی ایک جماعت ہی یہاں سے سب سے زیادہ ووٹ لے سکے گی؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اس پر ڈائریکٹ لائن پہ لیا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ 2013 کا جو الیکشن کے جو ریزلٹس تھے، جس میں متحدہ قومی موومنٹ اور پاکستان تحریک انصاف ابھر کے آئی تھیں، لیکن جس کے بعد تحریک انصاف نے جو بلدیاتی انتخابات ہوئے ان کو اس میں کوئی 80,000 سے قریب ووٹ ملے، جبکہ ان کو 2013 میں 9,88,000 ووٹ ملے تھے. اس طرح 9 لاکھ کے قریب ان کا ووٹ بینک ٹوٹ گیا. اس کا مطلب ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ کراچی میں بالکل نہیں ہے، نہ تنظیم ہے، نہ ان کا ووٹ بینک رہا ہے. کیوں ٹوٹا؟ آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے پراچا صاحب؟ آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے کہ ووٹر 2013 تک تو اگر آپ کہتے ہیں کہ تبدیلی کے ساتھ تھے، یعنی کہ پی ٹی آئی کے ساتھ تھے، پھر اچانک ایسا کیا ہوتا ہے کہ بلدیاتی الیکشن ہوتے ہیں اور یہاں سے صفایا ہو جاتا ہے تحریک انصاف کا؟ دیکھیے، تحریک انصاف کا تو بلدیاتی رزلٹ آپ کے سامنے ہے، جس سے بالکل کلیئر ہو گیا کہ یہ جماعت جو ہے جس کی کوئی تنظیم نہیں ہے، اور یہاں سے کراچی سے وہ کراچی کے اندر وہ سوچ رہے تھے کہ کراچی میں شاید وہ جگہ ایم کیو ایم کا متبادل لے سکیں، لیکن وہ نہ لے سکے بلدیاتی انتخابات میں. اس کا رزلٹ کلیئر ہو گیا. اس کے بعد 22 اگست کے بعد جب بانی نے پاکستان کے خلاف نعرہ لگایا تو یہاں جماعت کے 3 ٹکڑے ہو گئے، جس میں ایم کیو ایم فاروق ستار صاحب کی، اور ایک ایم کیو ایم لندن کی، اور ایک پی ایس پی مصطفیٰ کمال صاحب کی ہو گئی. اب ایم کیو ایم کے 3 ٹکڑے ہو چکے ہیں بلکہ واضح، اور یہ جو خوف بھی تھا ایم کیو ایم کا وہ بھی آلموسٹ کراچی میں ختم ہو گیا، جس کی مثال 28 اکتوبر کا بہت بڑا عوامی جلسہ 5 لاکھ روپے مسلم الائنس نے بھی باقی جناح میں اپنی قوت کا مظاہرہ کیا، جس میں بہاری اور بنگالی پاکستانی برادریاں بہت بڑی تعداد میں شریک ہوئی. پی ایس پی کے جلسے کی بات کر رہے ہیں آپ؟ اگر آپ بات کر رہے تھے کہ مشرف صاحب کی پراچا صاحب یہ جلسے کی جو آپ نے مثال دی ہے، میں پوچھنا چاہ رہا ہوں، جلسے کی جو آپ نے مثال دی ہے، پی ایس پی کے جلسے کی بات کر رہے ہیں آپ؟ جی، یہ جلسے کی جو مثال دی ہے آپ نے، یہ پاکستان زمین پارٹی کا مسلم الائنس نے کیا، جس میں بنگالی اور برادری شریک ہوئی. 5 لاکھ سے زیادہ افراد شامل ہوئے. جو پہلے ایم کیو ایم کا بڑا ووٹ بینک تھا بہاری اور بنگالی کا، جو کٹ گیا مکمل طور پہ. جب اس سے بڑا واضح فرق پڑے گا، کیونکہ میجر ووٹ بینک ان لوگوں کا تھا، جو 3 بڑے ایلیمنٹس تھے جو ان میں سے نکل گئے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ پرو پاکستانی ہیں، پاکستان زندہ باد والوں کے ساتھ ہیں. بے شک لوگ ابھی تک پوزیشن واضح نہیں ہے کہ لوگ ابھی بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ فاروق ستار صاحب کی جو ایم کیو ایم ہے اور الطاف صاحب کی جو ایم کیو ایم ہے وہ دونوں اندر سے ایک ہیں.
یہ مزید وضاحت تو اس کی اردو کہتے ہیں بولنے 2 والے مہینے کے کس طرف اندر جا آ رہے جائے ہیں؟ گی۔ راجہ صاحب آپ کا تجزیہ کیا کہتے ہیں، اردو بولنے والے کس طرف جائیں گے؟ اردو بولنے والے کے دیکھیے، اردو بولنے والے نے ہمیشہ 10 سال میں، پچھلے اگر آپ سن 71 کے بعد کے الیکشنز کو دیکھیں تو 10 سال میں انہوں نے اپنا ہمیشہ قبلہ چینج کیا ہے کہ پیپلز پارٹی، جو جمعیت علماء اسلام، اہل سنت، اور پھر پیپلز پارٹی، اور پھر ایم کیو ایم رہی۔ 25 سال تک انہوں نے اس شہر میں اور حیدرآباد اور مختلف علاقوں میں انہوں نے بلا غیر شرکے، یعنی انہوں نے اس بلدیاتی اور صوبائی اور قومی اسمبلیوں میں انہوں نے نمائندگی کی، لیکن گراس روٹ پر لوگوں کو کوئی بینیفٹ نہیں پہنچ سکا، جس کی وجہ سے لوگ اس وقت کسی ایسی قیادت کی طرف دیکھ رہے ہیں جو موروثی سیاست سے ہٹ کرو۔ بڑی بدقسمتی ہے کہ ہمارے پاس موروثی سیاست میں پی ایم ایل این بھی ہے، پیپلز پارٹی بھی ہے۔ اگر ہم سندھ میں جائیں تو اس وقت آپ دیکھیں کہ یہاں پہ اینٹی ذوالفقار علی بھٹو، زید بھٹو ووٹ ہے، اور پرو ذوالفقار علی بھٹو ہے۔ میں پیپلز پارٹی کا ووٹ نہیں کہوں گا، کیونکہ پیپلز پارٹی آلموسٹ اپنا وجود کھو چکی ہے پنجاب میں، سرحد میں، بلوچستان میں۔ تو اگر سندھ میں اس کے پاس چاروں ووٹ صوبوں بینک کی ہے، زنجیر آپ کہہ رہے ہیں جناب، سندھ تک محدود ہو گئی ہے۔ سندھ تک محدود ہے، اور سندھ میں بھی وہ اس وقت کراچی میں بڑا زور لگا رہے ہیں، وہ ڈیولپمنٹ ورک کی طرف جا رہے ہیں، لیکن ڈیولپمنٹ ورک میں بھی میجر پورشن پی ایم ایل این بھی یا گرین بسز وغیرہ کے پروجیکٹس وغیرہ بنا اچھا، میں دیے، اگر اور یہاں پوچھوں پہ امان اللہ پراچے صاحب، کاف لیگ کو کہاں دیکھتے ہیں؟ کنگز پارٹی کاف لیگ سر بالکل کہیں نہیں ہے، نہ وہ ان کا کوئی وجود نہیں ہے، نہ اچھا، وہ زمینی حقائق پنجاب یہ ہیں میں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں پورے پاکستان میں کسی بھی جگہ ان کا کاف لیگ وجود نہیں ہے؟ کاف لیگ کا وجود نہیں ہے پورے پاکستان میں؟ پورے پاکستان میں کہاں ہے؟ ابھی آپ دیکھ لیجئے۔ اچھا، پرویز مشرف صاحب کے حوالے سے اگر میں پوچھوں آپ سے کہ جس طرح بار بار کہا جا رہا ہے، پرویز مشرف صاحب کی ذاتی شخصیت، کرسمیٹک پرسنالٹی ہے، تو ان میں یہ خوبی ہے کہ جمع کر سکتے ہیں، لیکن انہوں نے اے پی ایم ایل کی کوئی تنظیم نہیں بنائی، پورے پاکستان میں کہیں تنظیم نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ چاہیں تو سندھ میں اچھا وہ ایم کیو ایم کو اور مختلف دھڑوں کے جن کے میں نے نام لیے ہیں، یہ ان کو جمع کر سکتے ہیں، اور یہاں پہ بھی کئی لوگ الیکٹیبل لوگ ہیں جن میں آپ لوگ بھی جائیں گے؟ اگر میں پوچھوں پاکستان مسلم الائنس کو اگر بات کریں پرویز مشرف صاحب، تو آپ لوگ بھی ان کے ساتھ ہوں گے؟ نہیں، ہم تو سر ابھی ویٹ کر رہے ہیں، لیکن میں ایک اہم بات بتا رہا ہوں کہ جس میں سندھی قوم پرست پارٹیاں بھی ہیں، ایم کیو ایم بھی ہے، پی ایس پی بھی ہے، اور ایسے الیکٹیبل لوگ جن کا سندھ کے اندر بڑا کردار ہے، خاص طور سے ڈاکٹر ارباب غلام رحیم، ان کے گروپ کے لوگ، غوث بخش خان مہر، لیاقت جوتوئی، شرازی برادران، مرتضیٰ جوتوئی، ذوالفقار مرزا، ممتاز بھٹو، یہ سب لوگ اگر چاہیں تو بڑا اتحاد بنا سکتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو سندھ کی سیاست میں میٹر کرتے ہیں۔ اگر یہ سب جمع کر لیا جائے تو آپ پچھلے تمام رزلٹ دیکھ لیں، ان میں 55% لوگ ان کا ووٹ بینک ہے، اور 45% پیپلز پارٹی کا ہے۔ ڈیوائیڈ ہونے کی وجہ سے پیپلز پارٹی نے ہمیشہ سندھ میں حکومت اچھا، لیکن یہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ امان اللہ پراچا صاحب کے 2018 کے الیکشن میں بھی سندھ میں آپ کو نہیں لگتا کوئی تبدیلی آئے گی؟ پیپلز پارٹی ہی وہاں سے کامیاب ہونی ہے، چاہے جو کام کریں یا نہ کریں؟ اگر انہوں نے اتحاد نہ بنایا تو پھر وہی ریزلٹس ہوں گے کہ سندھ میں پیپلز پارٹی لے جائے گی، پنجاب اور مرکز میں پھر نون لیگ لے جائے گی، بلوچستان میں پی این پی اور نون لیگ اور جمعیت علماء اسلام لے جائے گی، کے پی کے اندر مجھے لگتا ہے کہ شاید جو ہے تبدیلی آ جائے، پی ایم ایل این اور جماعت اسلامی، یہ اے این پی اور آفتاب شیرپاؤ کی جماعت، جماعت علماء اسلام مل کے شاید یہ اتحاد میں حکومت بنا لیں۔ اچھا، اس سے کس حد تک اتفاق کرتے ہیں امان اللہ پراچا صاحب؟ یہ بتا دیجیے اس سے کس حد تک اتفاق کرتے ہیں؟ 2013 کا جو کراچی تھا، آج کا جو کراچی اس سے بہت بہتر ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں اب بھی کام نہیں ہوئے، بہت زیادہ ضرورت ہے کام کرنے کی؟ اس وقت جناب 2013 میں کراچی جو ہے وہ نشاندہی کرتا ہے گٹروں کا بلا ہوا شہر، ٹوٹی ہوئی سڑکوں کا شہر، امن و امان سے عاری شہر، یہاں پہ لوگوں کے اندر خوف ہے، لوگ یہاں پہ کوئی ابتدائی جو چیزیں بیان کی ہیں آپ نے امان اللہ پراچا صاحب، ابتدائی جو 2 چیزیں آپ نے بیان کی، ٹوٹی پھوٹی سڑکیں، سیوریج کے نظام تباہال ہے، تو اس پر بات کریں گے۔ پھر آپ میئر کراچی کے حوالے سے کیا کہیں گے کہ ان کے پاس وسائل نہیں ہیں، اختیارات نہیں ہیں، تو آپ یعنی کہ ساتھ دینے کو تیار ہیں ان کا کہ ان کو دینے چاہیے اختیارات؟ تو میئر کراچی کو چاہیے نا کہ وہ استعفیٰ دے دے، کیوں نہیں استعفیٰ دیتا؟ استعفیٰ دینے سے کیا مسائل حل ہو جائیں گے یہاں کے لوگوں کے؟ مسائل حل نہ ہو تو کم از کم جن لوگوں سے انہوں نے ووٹ حاصل کیا ہے، کم از کم لوگ تو کہیں گے کہ ان کو وسائل حکومت نے نہیں دیے یا فنڈ نہیں دیے،
یا بلدیاتی اختیارات نہیں دیے. وہ ہر جگہ تو وزیر اعلیٰ کے ساتھ جا رہے ہیں, گائے بگائے آپ دیکھیں گے کسی بھی جگہ ان کا وزٹ ہوتا تو وہ ساتھ ہوتے. تو ایسے ٹائم میں ان کو چاہیے کہ واقعی کھل کے بیان کریں عوام کے سامنے. نہیں بیان تو کر رہے ہیں روزانہ میڈیا ٹاک تو امان اللہ صاحب مسلسل وہ کر رہے ہیں, لیکن ہاں یہ بات کسی حد تک آپ کی صحیح ہے کہ وہ جو کو تو ووٹ نہیں دیا جائے گا. وہ جو عوام سوچتے ہیں کہ سڑکوں پر آ کر شاید احتجاج کریں گے, وہ یہ کہتے ہیں کہ آئین اور قانون کے تحت جو راستے ہیں وہ ہم منتخب کریں گے, ان پر چلیں گے اور احتجاج بھی کریں گے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس یہی راستہ بچتا ہے صرف کہ سپریم کورٹ کے کہنے پر بلدیاتی انتخابات ہوئے تھے تو سپریم کورٹ میں ہی وہ جائیں اور اپنے اختیارات اور وسائل کے حوالے سے بات کریں؟ سپریم کورٹ نے ہر چیز اگر سپریم کورٹ نے کرنی ہے تو حکومتوں کا کیا کام؟ پاکستان میں تو یہی ہو رہا ہے, یہ حکمرانی دیکھیں آپ ہے نا. بلدیاتی حکومتوں میں جو بھی ان کے پاس جو وسائل ذرائع ہیں جہاں پہ یہ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ چاہیں تو کام کو روک سکتے ہیں. کیوں نہیں روکتے, کیوں نہیں کرتے؟ ان کو کس نے منع کیا ہے؟ لیکن عوام کے سامنے انہوں نے اپنا 100 دن کا جو ایجنڈا رکھا ہے اس میں سے 70 دن تو گزر گئے, اب کیا رہ گیا؟ اچھا, آپ کو کامیاب نہیں لگتے. بہت شکریہ. امان اللہ خان فراز پاکستان مسلم الائنس کے چیئرمین سینئر سیاستدان ہم سے بات کر رہے تھے. یہاں لیں گے چھوٹا سا بریک اور اس کے بعد بات کریں گے آئی جی سندھ نے قانون کو بھجوا دی ہیں, اور بات کر رہا ہوں میں ٹریفک کے نظام, اس میں خامیاں, اس پر ہم بات کریں گے اس چھوٹے سے بریک کے بعد. کہیں مت جائے گا, ہمارے ساتھ رہیے.